بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قومی اسمبلی میں بجٹ 2020-21 پاس ہو گیا اور میڈیا اور سوشل میڈیا پر بجٹ کے حوالے سے ایک گرم بحث شروع ہے۔ تو بجٹ کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بجٹ ہوتا کیا ہے؟ بجٹ ریونیو اور ایکسپینڈیچر کا تخمینہ ہوتا ہے۔ بجٹ چونکہ اگلے سال کے لیے بنایا جاتا ہے تو یہ اور چونکہ فیوچر انسرٹن ہوتا ہے، اس لیے بجٹ میں جو فگرز دی جاتی ہے وہ ایسٹیمیٹڈ فگر ہوتی ہے، ایسٹیمیٹڈ فگر پر مبنی ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بجٹ قومی معیشت کا اور حکمران پارٹی کی ڈائریکشن اور سمت کو جو ہے نا وہ واضح کرتی ہے کہ اس ملک کی معیشت کس سمت میں جا رہی ہے، یا اس ملک میں جو حکمران پارٹی ہے ان کے کیا ترجیحات ہے، ان ترجیحات کو واضح کرتی ہے۔ یقیناً یہ وہی ترجیحات ہوتی ہے جو موجودہ حکومت اور موجودہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا جو نعرہ تھا کہ ہم کشکول توڑیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، روپے کی قدر میں اضافہ کریں گے، سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کریں گے تاکہ وہ ملک کے اندر سرمایہ کاری کرے، جس سے ملک کے اندر روزگار کے مواقع پیدا ہوگی اور باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے پاکستان آئیں گے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، صنعتی شعبے کو فروغ دیں گے، 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ یہی وہ ترجیحات ہے جو بجٹ سے واضح ہوتی ہے۔ لیکن اگر بجٹ پر ہم نظر ڈالیں اور ان ترجیحات پر، تو یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ یہ بجٹ میرے خیال میں معمول کا ایک بجٹ ہے، نہ تو یہ کرونا ریلیف بجٹ ہے اور نہ ہی یہ ایک ترقیاتی بجٹ ہے۔ یہ میرے خیال میں جسٹ اے گیم آف نمبرز ہے۔ اور کیسے؟ تو اس کے لیے ہم بجٹ تفصیلات پر تھوڑا نظر ڈالتے ہیں۔ جو بجٹ 2020-21 پیش کیا گیا ہے اور جسے پاس کیا گیا ہے، اس کا مجموعی حجم 7,137 ارب روپے ہے اور اس بجٹ کا مجموعی خسارہ 3,437 ارب روپے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ جسٹ ایسٹیمیٹڈ فگر ہوتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے بجٹ پر نظر ڈالیں تو پچھلے سال کا بجٹ یعنی 2019 اور 20 کے بجٹ میں حکومت نے بجٹ خسارہ 3,560 ارب روپے پیش کیا تھا، لیکن بعد میں یہ خسارہ کافی بڑھ گیا اور اس میں تقریباً 168 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور بعد میں یہ ایسٹیمیٹڈ فگر 3,728 ارب تک پہنچ گیا۔ اب پچھلے سال کا جو بجٹ خسارہ تھا وہ 3,560 انہوں نے پیش کیا تھا، جس میں اضافہ ہوا اور وہ 3,728 تک پہنچ گیا تھا۔ اس وقت نہ تو کرونا جیسے حالات تھے اور نہ اس طرح کے معاشی حالات تھے۔ اب جب کہ خراب معاشی حالات میں حکومت نے 3,437 ارب روپے کا بجٹ خسارہ پیش کیا ہے تو یقیناً اس میں اضافہ ہوگا اور یہی اضافہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور میرے اندازے کے مطابق حکومت 3 ماہ کے اندر ضمنی بجٹ پیش کرے گا، نئے ٹیکسز لاگو کریں گے، ٹیکسز کے ریشو میں اضافہ کرے گا جس سے مہنگائی بڑھے گی، جس سے دوسری طرف اگر ہم بجٹ میں ٹوٹل ریونیو پر نظر دوڑائیں، کل آمدن کا تخمینہ، ٹوٹل ریونیو کا تخمینہ انہوں نے 6,773 ارب روپے پیش کیے ہیں۔ اگر اس کا موازنہ پچھلے سال کی بجٹ یعنی 2019-20 کے ساتھ کمپیئر کرے تو پچھلے سال کرونا فری حالات میں جو بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا اس میں کل ٹوٹل ریونیو 5,504 ارب روپے انہوں نے پیش کیے تھے
اور پھر اب آپ دیکھ لیں کہ کرونا فری حالات میں ٹوٹل آمدن 5,504 ارب. اب کرونا جیسے حالات اور خراب معاشی حالات میں 6,573 ارب روپے انہوں نے پیش کیا ہے. دوسری طرف آپ ایف بی آر کی کارکردگی پر نظر دوڑائیں. ایف بی آر کی کارکردگی سے خود حکومتی اراکین مطمئن نہیں ہے، اور پچھلی سال کی کارکردگی اگر ہم دیکھیں تو ایف بی آر ٹیکسز کا تخمینہ 5,555 ارب روپے کا تھا، اور اس ہدف کے مقابلے میں ایف بی آر نے صرف 3,908 ارب روپے حاصل کیے تھے. یعنی ایف بی آر ٹیکسز کا تخمینہ 5,555 ارب، اور انہوں نے کتنا حاصل کیا تھا؟ 3,908 ارب روپے. یعنی کتنا گیپ رہ گیا؟ صرف 3,908 ارب انہوں نے حاصل کیا تھا. اور پچھلے سال جو ایف بی آر کی ناقص کارکردگی تھی اس کو نظر انداز کر کے 100 ارب کے اضافے کے ساتھ، یعنی تقریباً اس بجٹ میں، بجٹ 2020-21 میں، اس میں انہوں نے اضافہ کیا اور 4,963 ارب روپے رکھے ہیں. یعنی پچھلے سال 555 ارب جس میں وہ فیل ہوئے، ایف بی آر فیل ہوا، اور صرف 3,908 ارب روپے انہوں نے حاصل کیے. تو اب خراب معاشی حالات میں 3,908 کی بجائے انہوں نے 4,963 ارب روپے کا ہدف رکھا ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس طرح کے خراب معاشی حالات میں کیسے ایف بی آر یہ اتنے بڑے ہدف کو حاصل کرے گا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ ان کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. سال 2020-21 کے لیے ٹوٹل ٹیکس ریونیو انہوں نے 5,464 ارب روپے رکھے ہیں اس بجٹ میں. اور پچھلے سال کی بجٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بجٹ 2019-20 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہدف 5,822 تھا، اس میں 5,464. پچھلے سال کے بجٹ میں 5,822 ارب روپے پیش کیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ ہدف ریوائز کر کے وہ 4,208 ارب پر آ گئے. 2019-20 کے بجٹ میں انہوں نے 5,822 ارب روپے ٹوٹل ٹیکس ریونیو پیش کیا تھا، جبکہ بعد میں ریوائز کر کے 4,208 ارب پر آئے. تو اب خراب معاشی حالات میں مطلب جو کرونا سے پہلے نارمل حالات تھے اس وقت انہوں نے اپنا ہدف نہیں اچیو کیا. تو کرونا جیسے خراب معاشی حالات میں کس طرح یہ حکومت 5,464 ارب کا ٹوٹل ٹیکس ریونیو وہ کلیکٹ کرے گا؟ تو میرے خیال میں یہ جسٹ اے گیم آف نمبرز ہے. عوام کو ورغلا رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو ان کا آگے کا منصوبہ ہے یقیناً وہ ضمنی بجٹ پیش کریں گے اور اس میں ٹیکسز میں اضافہ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بجٹ کے باقی حصے پر ہم بات کریں گے، جس میں پبلک ڈیٹ سروسنگ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ان چیزوں پر ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے.